اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ میرا رب فرماتا ہے اے محبوب فرما دو اپنے غلاموں سے، کائنات والوں سے، میں یرزقکم، کون تمہیں رزق دیتا ہے، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے، امن یملک السمع، یا کون مالک ہے کانوں کا، سننے کا، والابصار، اور آنکھوں کا، کون نکالتا ہے زندوں کو مردوں سے اور کون نکالتا ہے مردوں کو زندوں سے۔ اللہ اکبر۔ ومن یدبر الامر، اور کون ہے تمہارے کاموں کی تدبیر کرنے والا، تمہیں سوچیں دینے والا، تمہیں فکر دینے والا، تمہیں غور و خوض کی طاقت دینے والا۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو اب کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے سب کچھ۔ فَقُلْ، میرے محبوب پھر ان سے کہو، أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر اس رب سے تم ڈرتے نہیں ہو؟ جو رب تمہیں رزق دیتا ہے زمینوں اور آسمانوں سے، تمہیں سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت دیتا ہے، تمہیں اس نے پہلے کیا کیا، مردوں سے زندوں کو نکالا، پھر زندوں کو مردوں سے نکالا، یہ ساری طاقتیں کس نے دی ہیں؟ تمہارے دل کے اندر خیال پیدا کرتا ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اس کام کو اس طرح کرو، اس کو اس طرح کرو، اس میں عزت ہے، اس میں ذلت ہے، اس میں اچھائی ہے، اس میں برائی ہے، یہ ساری طاقتیں کس کی ہیں؟ تو فَسَيَقُولُونَ، پس وہ یہ کہیں گے کہ اللہ۔ تو میرے مالک کی انداز محبت دیکھیں، میرا رب فرماتا ہے محبوب پھر ان سے کہو نا، افلا تتقون، پھر اس رب سے ڈرتے نہیں ہو؟ جس رب نے اتنی طاقتیں دیکھ لی ہیں وہ طاقتیں لے بھی سکتا ہے، جس نے اتنا کچھ تمہیں دیا ہے وہ تم سے لے بھی سکتا ہے۔ افلا تتقون، پھر رب سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ ڈرو، ڈرو اس رب سے۔ اگر اس دنیا میں، اس زندگی میں زینت چاہتے ہو، خوبصورتی چاہتے ہو، اس زندگی کا وقار چاہتے ہو، ایک اس سے ڈر جاؤ، سارے جہان کے ڈر ختم ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نجاشی کو دعوت اسلام دینے گئے تو 7 صحابہ موجود تھے۔ تو جناب جعفر طیار نے جب بات کرنا چاہی تو صحابہ نے کہا کہ تھوڑا سا دھیمے لہجے میں بات کیجیے گا، کیونکہ ہم دعوت دینے آئے ہیں تو دعوت کا کچھ کرائٹیریا ہوتا ہے، تھوڑا سا دھیما لہجہ رکھیے گا۔ تو آپ نے فرمایا ابھی نجاشی کے اس خانقاہ سمجھیں یا دربار سمجھیں، کچھ بھی، وہاں پہنچے نہیں تھے۔ تو آپ نے فرمایا کون سا روب، کس روب سے مرغوب ہو، کس بادشاہی کی بات کرتے ہو؟ ہمارا بادشاہ فقط اللہ ہے، ہم کسی بادشاہ سے نہیں ڈرتے۔ جس رب کی محبت ہمارے سینے میں آ گئی ہے اس جیسا بادشاہ ہے ہی کوئی نہیں، اور جس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت نے ہمیں رنگ دیا ہے ویسا رنگ کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ کوئی مرغوب ہو تو ہم سے ہو، ہم کسی سے مرغوب کیوں ہو؟ کسی کے دل میں رعب آئے تو ہمارا آئے، ہمارے دل میں کسی کا رعب کیوں آئے؟ کیونکہ جس کا رعب ہمارے سینے میں اتر گیا ہے اس نے سارے کائنات کے رعبوں سے ہمیں چھڑا دیا ہے۔
ساری کائنات کے رعبوں سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے، جس دن کے سے اس کا رعب ہمارے سینے میں آ گیا۔ پتہ چلا کہ جو رب کا خوف ہے، رب کا تقوی ہے، ساری کائنات کے ڈر بھلا دیتا ہے، ساری کائنات کی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اینٹ سرانے رکھ کے سو رہے تھے اور تلوار پاس تھی، تو آنے والے نے کہا کہ یہ امیر المومنین ہے، ایسا بھی امیر المومنین ہوتا ہے، سرانے پتھر ہے، پتھر پہ سر رکھ کے سو گیا ہے۔ تو تلوار نکالی نیام سے، پھر رکھی، پھر نکالی، پھر رکھی، پھر نکالی، پھر رکھی، جب تیسری دفعہ رکھی تو آپ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کہا بھئی کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں تو سیدھی سی بات ہے آپ پہ وار کرنے لگا تھا، لیکن پتہ نہیں کون سا رعب تھا کہ میرے اوپر طاری تھا، اور ایک حیرت بھی میرے اوپر طاری تھی۔ رعب یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آپ پہ وار کروں اور آپ کی آنکھ کھل جائے اور آپ میرے اوپر حاوی ہو جائے، لیکن حیرت یہ تھی کہ آپ تنے تنہا سرہانے تلوار رکھ کے بے فکر سوئے ہوئے ہیں۔ دشمنی کئی براعظموں سے ڈال رکھی ہے جی، لکھاں دشمن پال کے بندہ ستا پہ ہوئے آرام آنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے تاریخی بات کہی، آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے، جس رب کی محبت نے ہمارے سینوں میں ڈیرے لگا رکھے ہیں نا، اس رب کی محبت نے ساری کائنات سے بے نیاز کر دیا ہے۔ تو یوں کہہ لینا چاہیے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی جانتا نہ تھا، میرے آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ تیری عاشقی سے پہلے ہمیں کون جانتا تھا، جی تیری عاشقی سے پہلے ہمیں کون جانتا تھا، میرے آقا بس آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ عمر تھے جن سے 40 اونٹ باپ کے چرائے نہ جاتے تھے، روز باپ مارتا تھا، روز۔ جناب عمر خود فرماتے ہیں میرا باپ روز مجھے پکڑ کے مارتا تھا، نالائکات تجھ سے تو اونٹ نہیں چرائے جاتے، جتھے چنگا گھا ہونا اتھے بن کے چرا دے کر، تو چرا نہیں سکتا اونٹوں کو، اور تو ان کے پیٹ خالی لے آتا ہے، ان کے پیٹ آپس میں ملے ہوتے ہیں، نالائق تو ان کو پانی موقع پہ نہیں پلا سکتا۔ اور درہ لے کر میرا باپ روز مارتا تھا، لیکن آج ہے کہ 32 لاکھ مربع میل کا تنے تنہا امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہے۔ اور آج ہے کہ میرا دعویٰ ہے کہ اگر فرات، نہر فرات، میں ہوں مدینے میں، مصر میں ہے نہر فرات، نہر فرات کے کنارے اگر کسی کی بکری بھی پیاسی رہ جائے تو عمر اس کا ضامن ہے۔ جی تیری عاشقی سے پہلے ہمیں کون جانتا تھا، جی اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے کسی کا رعب، اسلام کسی کا رعب نہیں مانتا بھئی، اگر مانتا ہوتا تو 313 رعب لے لیتے نا۔ کیا رعب ہے کسی کا؟ دعوت ڈٹ کے، حق والا دین ہے، سچ والا دین ہے، اگر تیرے دل کی دنیا میں اخلاص کی دولت ہے نا، تیری دعوت کا تیر اگلے کے دل کو چھلنی کر کے وہاں پہنچے گا جہاں پہنچنے کا اس کا حق ہے۔ اگر تیری زبان میں یہ رعب چھا گیا کہ پتہ نہیں یہ کیا کہے گا، بھائی کیا کہے گا، کیسا مال، کیسی دولت، امیر کیا کرے گا بھائی؟ یہی ہوتا ہے نا، غریبوں کو امیروں سے رعب ہوتا ہے، کیا کرے گا؟ امیر صحت خرید سکتا ہے، دکھائے خرید کے۔ امیر عزت خرید سکتا ہے، دکھائے خرید کے۔ امیر سکون خرید سکتا ہے، نہیں خرید سکتا بابا۔ اولاد خرید سکتا ہے، خرید کے دکھائے، نہیں خرید سکتا، ساری زندگی لگا لے۔ اگر کوئی خرید سکتا ہوتا تو کسی امیر کو بیماری نہ لگتی، اور اگر خرید سکتا ہوتا تو کسی امیر کے گھر موت نہ آتی، جی سارے کے سارے زندہ ہوتے اور غریب سارے مر جاتے۔ اس لیے میرے رب کی قدرت ہے، وہ جسے جہاں رکھے۔ رعب صرف اپنے دل میں رب کا بٹھایا کرے، کسی کا رعب نہیں۔ میرا رب فرماتا ہے سنو، قل من یرزق من السماء والارض، زمین و آسمان کے اندر سے رزق صرف میں تمہیں دیتا ہوں، تو پھر ڈر بھی میرا ہی رکھو، کسی اور کا ڈر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ دیکھتے ہوں گے عموماً جو اپنی بد عادتوں سے باز نہیں نہ آتا بندہ معاشرے کے اندر، وہ پھر چھوٹی چھوٹی بات پہ جھک جاتا ہے، اسے جھکنا پڑتا ہے کیونکہ اس کا کردار درست نہیں ہوتا۔ اور جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہوتا ہے اور جو کسی کے جو ہے وہ بات کو سننے پر راضی نہیں ہوتا، لگتا یہ ہے کہ وہ تو پہاڑوں کو چیر جائے گا۔ کیوں؟ اس کے اندر بد کرداری کی بو نہیں ہوتی، اور وہ توبہ کر لیتا ہے اپنے رب سے۔ توبہ جب اس کی اپنے رب سے صلح ہو جاتی ہے نا، پھر سارے جہاں پہ چھا جاتا ہے، سارا جہاں اسے چونٹی لگتا ہے، کہتا ہے میں پاؤں رکھوں گا بس نیچے آ جائے گی، میں جہاں سے آگے گزر جاؤں گا۔ اور اسی پر کلندر لاہوری بولے، یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ یعنی پہاڑوں کو ٹھوکر لگاتے ہیں، رائی بن جاتے ہیں۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے کہا نا، یا رسول اللہ آپ حکم تو دیں، ہم دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیں گے۔ اور پھر صرف بات ہی نہیں کی، ڈالے بھی، دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ پھر کائنات کی نگاہ نے دیکھا، میرے نبی کے غلاموں نے پھر گھوڑے ڈال دیے، دریاؤں نے بھی راہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم نے گھوڑے ڈالے نا، پیچھے فوج تھی، اور ہم نے جب گھوڑوں کی ایڑی لگائی تو گلی بن گئی، ادھر کا پانی ادھر ہو گیا، ادھر کا ادھر ہو گیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ رب کا تقویٰ تھا، خوف تھا۔ تیری عاشقی سے پہلے ہمیں کون جانتا؟ اس کے ہو کے تو دیکھے نا، کبھی پریکٹیکل بھی کر کے دیکھ لیں نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا رب فرماتا ہے، کل من یرزق من السماء والارض، رزق میں دیتا ہوں، زمین و آسمان کی نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، تمہیں آنکھیں، تمہارے سننے کی طاقت، یہ سب کچھ میں نے تمہیں دیا ہے، تمہاری زندگی اور تمہاری موت کا مالک میں ہوں، تو پھر ڈرنے کا حق بھی مجھ سے ہے، کسی اور سے مت ڈرو۔ کسی اور سے ڈرو گے تمہارے وقار میں، عزت میں، رعب میں، شان میں فرق آ جائے گا۔ اپنا مقام برقرار رکھو، اپنی عزت اور اپنا وقار برقرار رکھو، اور وہ برقرار کب رہے گا؟ جب تمہارے سینے میں میرا خوف اتر جائے گا۔ اللہ کا خوف ہے جس نے ہمیں نرم و گداز بستروں سے اٹھا کر یہاں بٹھایا ہے، کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ وہ رب جو ساری کائنات کے ہر پل سے واقف ہے، وہ کہیں ہم سے دور نہ ہو جائے۔ اس خوف نے ہمارے گھروں کو ہم سے دور کیا، ہمارے سکون کو ہم سے، عارضی سکون کو ہم سے دور کیا، اور یہ دائمی سکون ہمیں عطا کیا۔ یہ چند گھڑیاں بزرگ فرماتے ہیں حشر کو ہوگا یہ معلوم، حشر کو ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں نا، بنی فلاں، میرا فلاں کام، میرا فلاں کام، میرا فلاں کام۔ آج تو دنیا کے کاموں کو نماز پر فوقیت دیتا ہے، مسجد پر فوقیت دیتا ہے، اور اللہ کے دین کی بات سننے پر فوقیت دیتا ہے۔ کل آئے گا، پتہ چلے گا، حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، جیت کس کے مقدر میں ہوئی اور ہار کون گیا۔ اس لیے حضور کے غلاموں، آؤ، یہ تھوڑا سا وقت ہے، یہاں رہنا کسی نے بھی نہیں ہے، نہ کوئی رہا ہے، یہاں عارضی ڈیرا ہے۔ اس ڈیرے میں اگر کوئی ہار گیا تو کیا ہوا؟ اصل میں جیتنا تو آخرت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ احکم الحاکمین ہم سب کو حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل ہمیشہ کے لیے اپنا تقویٰ نصیب فرمائے، اپنا ڈر نصیب فرمائے، اپنا خوف نصیب فرمائے، اپنی خشیت نصیب فرمائے۔ اور جو دل اللہ کے خوف سے لرز جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو اپنا بنا لیتا ہے، اللہ کے وہ قرب میں چلے جاتے ہیں۔ اور پھر من قان اللہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا پھر ہو جاتا ہے، میرا رب فرماتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ تو من شدی، من تو شدی، تو من شدم۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ بات اس کی ہوتی ہے، اللہ پوری کر دیتا ہے۔ وہ بات زمین پہ کرتا ہے، عرش والا رب فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ،
میں نے اس کی بات کو پورا کر دیا، اب اس کی بات کو میں نہیں چھوڑوں گا، ترک نہیں کر سکتا، مجھے حیا آتی ہے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا جب اس نے سارے جہان کو میرے لیے چھوڑ دیا ہے تو میں اس کی بات کو کیوں چھوڑوں؟ جب اس نے سارے رشتے جو میرے کچھ نہیں لگتے تھے اس نے میرے لیے چھوڑ دیے ہیں تو اب میں ہی تو ہوں اس کا، اور کون ہے اس کا؟ اس لیے جب بھی رب سے مانگیں تو اٹوٹ ہو کے مانگیں، ایسے مانگیں کہ جیسے لگتا ہے کہ میرا رب میرے سامنے ہے اور میں جو مانگوں گا میرا رب وہ عطا کرے گا، اتنا یقین رکھیں، یقین محکم کے ساتھ، اور اپنے رب کے ساتھ ایسا تعلق بنائیں کہ اللہ اکبر۔ حضرت خدا بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خیر پوری، یہ خیر پور علاقہ ہے سندھ کے اندر، آپ راستے سے گزر رہے تھے نا تو ایک وڈیرا تھا، اس کے دروازے کے سامنے سے گزرے تو اس نے کتی چھوڑ دیا، چھوٹی سی کتی تھی، وہ کتیا چھوڑ دی اس نے کہ بابے کو تنگ کریں گے۔ کتی بھونک گئی، کتیا نے آپ کے اوپر بھونکنا شروع کر دیا۔ جب کتیا بھونکی نا تو آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور آپ آگے چل پڑے۔ آپ کے دیکھنے کی دیر تھی، کتیا وہیں مر گئی، کتیا وہیں مر گئی۔ اب وہ پیچھے سے کوتوال آئے، پیچھے سے نوکر چاکر آئے، انہوں نے کہا بابا تو کی کیتا ساڑی کتی نو مار سٹائی؟ آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ خدا بخش نے کتیا کو کچھ نہیں کہا، لیکن خدا بخش کے خدا کو غیرت آ گئی کہ میرے بندے کے اوپر کتیا ہو کے بھونکے، اللہ نے اسے موت دے دی۔ اس لیے اتنے تو بن جائے نا، خدا کتوں کو تو کم از کم ہم آپ کی وجہ سے موت دے ہی دے ہیں جی، کتیاں وٹا نہ مارنا پوے، خدا کے بن کے دیکھیں، جب آپ اور میں خدا کے بن جائیں گے نا پھر پتھر مار کر کتوں کو ہٹانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر وہ خدا، خدائی کا مالک، کائنات کا مالک پھر خود کا ہر چیز کو کنٹرول کر لے گا۔ پہلے ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اس کے حوالے تو کریں نا، آج تک ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اس کے حوالے کیا نہیں ہے۔ جب ہم کر لیں گے تو پھر ساری خدائی ہمارے قبضے میں رب دے دے گا۔ من کان اللہ، اس کا وعدہ ہے، من کان اللہ ہو کان اللہ لہو، جب کوئی ہمارا ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ جناب عمر رو پڑے، ایک دن رو پڑے، جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سامنے بیٹھے ہیں اور آپ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا عمر کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میں جدھر جاتا ہوں جس کو دیکھتا ہوں وہ سوا سیر نکلتا ہے، جس کو آزماتا ہوں رات کی تنہائی میں جا کے دیکھتا ہوں وہ بھی سچا، دن کی روشنی میں جا کے دیکھتا ہوں وہ بھی سچا نکلتا ہے، جس کو پرکھتا ہوں وہ بالکل سوا سیر ہے۔ جناب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر جناب علی نے ہاتھ رکھا، فرمایا عمر تو خود جو سچا ہے، کائنات میں سچائیاں کیوں نہ آئیں؟ تجھے کسی سے گلہ کرنے کی حاجت تو خود ہونا، تو خود سچا ہے، پہلے ہم خود سچے ہو کے تو بنے اللہ کے، پھر ہماری اولاد بھی ہماری بن جائے گی۔ جب یہ یاد رکھیں، جب ہماری اولاد ہماری نافرمانی پہ اترتی ہے فوراً کسی کونے خدرے میں جا کر مصلی بچھا کے اللہ سے خوف کریں، یا اللہ ہاں واقعی میں تیرا نافرمان ہوں، میں مانتا ہوں میرے مولا، مجھے بھی اپنا فرما بردار بنا، میری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا۔ کائنات کا کوئی اکسیر ایسا نہیں ہے، کوئی شربت ایسا نہیں ہے، کوئی دوائی ایسی نہیں ہے جو آپ کو اور مجھے فرما برداری دلا سکے سوائے اللہ کے خوف کے۔ بس اپنے بچوں کے دل میں اللہ کا خوف ڈال لیں، جھوٹ بولیں، انہیں کہیں۔ ایک صاحب ہیں، ساری زندگی انہوں نے امریکہ گزاری ہے، یہاں یہ ہمارا چکوال کے ساتھ بلکس انٹرچینج کے ساتھ تھوا ہے، یہاں کے رہنے والے ہیں، اسلام آباد کے اندر انہوں نے اسکول بنائے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ دونوں میاں بیوی ٹیچر ہیں، میں نے ان سے کہا کہ آپ اتنے اچھے ٹیچر کیسے بنے؟ آپ کے اسکول کے بچے اتنے سلجھے ہوئے ہیں، اتنے اچھے ٹیچر آپ کیسے ہیں؟ آپ نے ساری زندگی امریکہ گزاری ہے۔ انہوں نے کہا میں کبھی بھی یہ بچوں کو یہ نہیں کہتا کہ بچے آپ نے ایسے کیا تو آپ کو ماروں گا۔ انہوں نے کہا اللہ مارے گا، اللہ کا ڈر ان کے دل میں ڈالتا ہوں۔
میں کہتا ہوں بیٹے ایسے کرو گے اللہ کی یہ سزا ہوگی، اللہ یہاں سے پکڑے گا، اللہ یہ سزا دے گا، اللہ کی عزت کی قسم ہے میرے بچے بالکل سیدھے راستے پہ چلتے ہیں۔ حضور کے غلاموں، ہم نے اپنے بچوں کے دل میں بلی کا ڈر ڈالا ہے، بھاؤ کا ڈر ڈالا ہے، خدا کا ڈر نہیں ڈالا۔ یہ بات سچی ہے کہ نہیں؟ بچپن سے لے کر اب تک یہ کہتے ہیں سو جا نہیں تو بہو آ رہا ہے، کبھی یہ نہیں کہا کہ بیٹے سو جا، سو جا، اللہ کے نام سے سو جا، میرا رب بڑا جلال والا ہے، ہیبت والا ہے۔ اس کے دل میں بچپن سے اللہ کا خوف ڈالیں۔ سورہ رحمان سنائیں، ترجمے کے ساتھ سنائیں، بار بار سنائیں۔ جب بار بار سنائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس بچے کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھے گا۔ جب اس کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ گیا تو ساری کائنات کے خوفوں سے اس کی جان چھوٹ جائے گی اور ایسے سیدھے راہ پہ چلے گا کہ آپ کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر، آمین۔ اللہم صلی وسلم۔